السلام علیکم روشنی ٹی وی کے پیارے سے ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، احمد صاحب اپنی فیملی کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ وہ ایک کاروباری آدمی تھے اور ان کی شادی کو تقریباً 5 سال گزر چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد جیسی نعمت سے نوازا تھا اور اب ان کے 2 بچے بھی تھے۔ احمد صاحب کی بیوی کا نام ریحانہ تھا۔ ریحانہ ایک پڑھی لکھی عورت تھی۔ گھر میں فارغ ہونے کی وجہ سے وہ محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھایا کرتی تھی۔ احمد صاحب صبح سویرے دفتر چلے جاتے اور ریحانہ گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر بچوں کو ٹیوشن پڑھانے میں مصروف ہو جاتی۔ احمد صاحب ریحانہ پر بہت زیادہ بھروسہ کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ریحانہ کے پاس میٹرک کلاس کے بچے بھی پڑھنے آتے، لیکن احمد صاحب نے کبھی اعتراض نہیں کیا۔ وقت اچھا گزر رہا تھا۔ ایک دن احمد صاحب کی خالہ سمینہ رات کے وقت ان کے گھر آئیں۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد بولیں، احمد بیٹا، میں آج ایک کام سے تمہارے گھر آئی ہوں۔ جی خالہ، آپ حکم کریں، ہم کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں بیٹا، بس میں چاہتی ہوں کہ ریحانہ ہمارے نومی کو بھی ٹیوشن پڑھا دیا کرے۔ وہ پڑھائی میں بہت کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ جی خالہ، اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ وہ میرے چھوٹے بھائی کی طرح ہے، آپ اسے کل سے ہی بھیج دیا کریں، اس کی بھابھی اسے پڑھا دیا کرے گی۔ کیوں ریحانہ، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ نہیں احمد صاحب، مجھے کیوں اعتراض ہوگا؟ وہ ہمارے گھر کا ہی تو بچہ ہے۔ ویسے بھی خالہ جی ہمارے لیے بہت ہی قابل احترام ہیں، ہم ان کو انکار نہیں کر سکتے، اس لیے نومی کا جب دل چاہے وہ پڑھنے آ جائے، میں اسے پڑھا دیا کروں گی۔ اچھا بیٹا، اب میں چلتی ہوں، تم دونوں کا بہت شکریہ، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ میں کل سے ہی نومی کو پڑھنے بھیج دوں گی۔ نومی خالہ سمینہ کا چھوٹا بیٹا تھا۔ اس کی عمر ابھی 16 سال تھی، لیکن اس کی ہائٹ اور جسامت سے وہ ایک مکمل مرد دکھائی دیتا تھا۔ نومی اگلے دن ہی ریحانہ کے پاس ٹیوشن آنے لگا۔ ریحانہ دوسرے بچوں کی نسبت اس پر زیادہ توجہ دیتی، کیونکہ وہ خالہ سمینہ کا بیٹا تھا۔ ایک دن اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ریحانہ بچوں کو ٹیوشن پڑھا رہی تھی۔ اچانک گلی میں شور کی آواز سنائی دی۔ جب ریحانہ شور سن کر باہر نکلی تو اس کی جان نکل گئی، کیونکہ کوئی تیز رفتار موٹر سائیکل اس کے چھوٹے بچے ہارون کو ٹکر مار کر بھاگ گیا تھا۔ وہ زخمی حالت میں گلی میں گرا پڑا تھا۔ ریحانہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنے میں نومی اپنی موٹر سائیکل نکال لایا اور بولا، بھابھی جی آپ ہارون کو لے کر میرے ساتھ بیٹھیں، ہم اسے ہسپتال لے کر چلتے ہیں۔ ریحانہ نے جلدی سے ہارون کو اٹھایا اور نومی کے ساتھ اسے ہسپتال لے گئی۔ وہاں ڈاکٹروں نے ہارون کی پٹی کی اور کچھ میڈیسن لکھ دی۔ ریحانہ 1 گھنٹے کے بعد گھر واپس آئی تو احمد صاحب بھی گھر پہنچ چکے تھے۔ دونوں میاں بیوی نے نومی کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد ریحانہ نومی کے اور بھی زیادہ قریب ہو گئی۔ اسے جب بھی بازار یا کسی کام جانا ہوتا تو وہ بلا جھجک نومی کے ساتھ موٹر سائیکل پر چلی جاتی۔ احمد صاحب نے بھی کبھی اس بات پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن احمد صاحب کو کاروباری معاملات میں کسی دوسرے شہر جانا پڑا تو وہ ریحانہ کو بتا گئے کہ مجھے 2 یا 3 دن لگ جائیں گے، تمہیں اگر کسی کام سے بازار جانا ہو تو نومی کے ساتھ چلی جانا، میں انشاءاللہ بہت جلد واپس آ جاؤں گا۔ اتنی بات کہہ کر احمد صاحب نے بیگ لیا اور گھر سے نکل گئے۔ ابھی ان کو گئے ہوئے 2 دن ہی گزرے تھے کہ ریحانہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس نے نومی کو کال کی اور کہا کہ موٹر سائیکل لے کر ہمارے گھر آؤ، مجھے ہسپتال جانا ہے۔ نومی اسی وقت موٹر سائیکل لے آیا اور ریحانہ کو موٹر سائیکل پر ہسپتال لے گیا۔ دوائی لینے کے بعد جب وہ گھر واپس آئے تو نومی ریحانہ کو پکڑ کر کمرے تک لایا اور پھر اسے دوائی وغیرہ دینے لگا۔ نومی کا ریحانہ کی اتنی فکر کرنا اسے بہت زیادہ اچھا لگا۔ دوائی دینے کے بعد نومی گھر چلا گیا، لیکن ریحانہ اس کے بہت زیادہ قریب ہو چکی تھی۔ وہ بے شک عمر میں اس سے کافی چھوٹا تھا، لیکن وہ اسے پسند کرنے لگی، اور دوسری طرف شاید نومی کی بھی یہی حالت تھی۔ ایک دن ریحانہ کچن میں کچھ کام کر رہی تھی۔ نومی نے آ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا کہ بھابھی جی آپ مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ نومی نے ریحانہ سے وہ بات کہہ دی جو شاید ریحانہ نومی کو کہنا چاہتی تھی، لیکن اپنی عمر اور رشتے کا لحاظ اسے یہ بات نہیں کرنے دیتا تھا۔ پھر ایک دن وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ احمد صاحب کے دفتر جانے کے بعد ریحانہ نے نومی کو اپنے گھر بلایا اور وہ سب کچھ کر بیٹھی جو اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ ریحانہ پر یہ نوبت اس کے خاوند کے اندھے اعتبار کی وجہ سے آئی تھی۔ بے شک بیوی پر اعتبار کرنا اچھی بات ہے، لیکن اس قدر لاپرواہی سے کام نہیں لینا چاہیے کہ شیطان کو کوئی موقع ملے۔ اگر احمد صاحب اپنی ذمہ داریاں خود سنبھالتے تو نومی اور ریحانہ کو اتنا موقع نہ ملتا۔ اور آخر میں ایک یاد دہانی بھی کرواتے چلیں، اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ریڈ بٹن پر کلک کر کے آپ ہمارے سبسکرائبر ضرور بن جائیں، تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو بھی آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور آپ اس طرح کے حالات و واقعات سے باخبر رہ سکیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، دیکھتے رہیے روشنی ٹی وی۔ خدا حافظ۔